دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ تمہیں اس حالت میں ڈالنے والی جو ذات ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے، یعنی آپ کے سارے رشتے، دوست، مددگار، ایسے حالات وہ ایسے بنا دیتا ہے کہ آپ کو سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان سب چیزوں میں سے یعنی گزار کے انسان کو تنہا ایک جزیرے کے اوپر لے جاتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ محبت کرنے والے جو ہیں نا وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں اس وقت، اور ان کی محبتوں کا جو شور ہے وہ ہمیں ہمارے اندر جھانکنے نہیں دیتا، اور کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب چاہے آپ وہ زبردستی کریں، جبرن کریں، یا کسی اور طریقے سے، یہ تمہارا اور یہ جو میرا اللہ ہے نا، یہ انسان کو اکیلا کر کے اس کے اندر جھانکنے کا اس کو موقع دیتا ہے۔ اور اصل میں یہی تنہائی جو ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان سب سے زیادہ دور ہو جاتا ہے نا، سب سے وہ کٹ جاتا ہے، تب پھر وہ پہلی دفعہ خود سے جڑتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ نہیں، اللہ پہلی بار اپنے دل کی وہ آواز سنتا ہے، اور پہلی بار اپنے اعمال، اپنی نیت، اپنی غلطیوں اور اپنی کمزوریوں کو وہ سچائی کے آئینے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اسی آئینے میں جو چہرہ اس کو دکھائی دیتا ہے نا، دیٹ از ریئل یو، وہ آپ خود ہوتے ہیں۔ اور وہی اصل انسان، وہی اصل روح جو دنیا کے شور میں کہیں گم ہو جاتی تھی، جب اللہ کسی بندے کو تنہا کرتا ہے نا تو حقیقت میں وہ اسے اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی سچی بات ہے، یہ لفظوں کی حد تک نہیں ہے۔ لوگوں کی محفلیں ختم کر دیتا ہے وہ آپ کی زندگی میں، تاکہ وہ اپنے سجدوں کی محفلوں کو دوبارہ آباد کر سکے۔ چہروں کا سہارا چھین لیتا ہے وہ آپ سے، کیوں؟ تاکہ وہ اپنے دل کا سہارا جو ہے وہ اللہ کی یاد میں یا اللہ میں تلاش کرے۔ اور جب انسان ٹوٹ کر اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، نہیں آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، تب وہ پہلی بار اپنے آپ کو مکمل محسوس بھی کرتا ہے۔ یعنی تنہائی جو ہے نا وہ بہت خوبصورت چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک دروازہ ہے، اور جو اس دروازے سے گزر جائے پھر اس کے اندر خوف نہیں رہتا، نہ کوئی کمی رہتی ہے، نہ بے بسیاں ہوتی ہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کبھی بھی انسان کو سزا دینے کے لیے تنہا نہیں کرتا، وہ اسے جگانے کے لیے تنہا کرتا ہے، یا میرا ماننا ہے کہ وہ اس کو اپنے قریب بلانے کے لیے تنہا کرتا ہے، یا اس کو بہتر بنانے کے لیے تنہا کرتا ہے۔ اور بعد میں یہی تنہائی آپ کو مضبوط بنا دیتی ہے، اور پھر آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ کیونکہ جو بندہ اکیلے میں اللہ کو پا لیتا ہے نا، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مکمل نہیں کر سکتی سوائے میرے اللہ کے۔ کوئی غم، کوئی انسان، کوئی حال، کوئی موسم یہ آپ کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اور جب انسان اللہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کبھی نہیں گرتا اس کے بعد، اور وہ نہ کبھی ہارتا ہے، وہ نہ کبھی ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو پشت ہے نا سر، اس وقت لوگوں کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تمہیں تنہا نہیں کر رہا، اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ آپ اس پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھا کریں، اور جسے اللہ بلا لے، آپ مجھے بتائیے اسے پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پھر کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں جب بھی کوئی تنہائی کا موقع یا تنہائی کا معاملہ آئے تو سب سے پہلے آپ اس چیز پہ خوش ہوا کریں کہ اللہ نے اب آپ کو اپنے پاس بلانے یا اپنے قریب کرنے کا بہانہ بنا دیا ہے، یا حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں۔ کوئی شخص آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو تنہا کرتے ہیں، وہ دراصل وہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس سے اچھی خوبصورت بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ جو سفر ہے یہ سب سے خوبصورت سفر ہے۔ تنہائیوں سے یا تکلیفوں سے گھبرایا مت کریں، یہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور یہ موقع ہوتے ہیں، یہ آئسولیشن کو اسی لیے کہا گیا ہے نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آئسولیشن از اے گفٹ۔ تو وہ گفٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آپ سے وہ لوگوں کے سہارے چھین رہا ہوتا ہے۔ ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے، بظاہر ہمیں ہی لگتا ہے، مجھے ہی لگ رہا ہوتا ہے میں تنہا ہو رہا ہوں، میرا ساتھ کون دے گا۔ میں یہ بھول جاتا ہوں کہ ساتھ تو لوگوں کا ساتھ ہو کر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ جو ہے، آپ ساری دنیا سے اکیلے ہو جائیں لیکن اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے، تو یہ ہمیشہ مرتے دم تک رہے گا۔ تنہائیوں سے گھبرایا مت کریں۔